الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائی بزرگ ساتھی اور نوجوانوں، اللہ کا بے حد شکر اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک گھر میں جمعے کی نماز ادا کرنے کی بھی عطا فرمایا اور اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہوا کہ اللہ نے تمام بیماریوں سے چھٹکارا فرما کر اور تمام مصیبتوں سے پریشانیوں سے نکال کر ہم سبوں کو صحت مند بنایا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے خوفناک منظر کو بیان کیا اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک انسان کی حقیقت کو بیان کیا اور قیامت کے خوفناک جو مناظر ہیں کہ قیامت کے دن کیا معاملات ہوں گے، ایک انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، چونکہ ہم نے اللہ رب العزت پر یقین کیا ہے اور ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، تو ضروری یہی ہے کہ ہم قیامت کے خوفناک مناظر کو اپنے دل میں ایکسپٹ کریں۔ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو جو ہے ایک ایمان والا بنایا اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو ہم نے کیا پڑھا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے والیوم الآخر پر ہی بیان کروں کہ والیوم الآخر آخری دن، اور آخری دن کب ہوگا یہ کسی کو پتا نہیں۔ آخری دن کے بارے میں اگر پتہ چل جائے گا تو لوگ جو ہے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے، لیکن آخری دن کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اور آخری دن کے بارے میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، کہ آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور دریائیں ابل پڑیں گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں پر زیر و زبر کر دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ایک انسان جان لے گا اس نے پیچھے کیا چھوڑا اور آگے اس نے کیا بھیجا۔
بھائی بزرگ، اللہ رب العزت نے آخری دن کو بیان کیا کہ آسمان سارے کا پورا آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، قبروں کو زیر و زبر کر دی جائیں گی۔ تو جب زیر و زبر کر دی جائیں گی، قبروں کو ختم کر دیا جائے گا، تو جو لوگ قبر میں ہوں گے وہ اٹھ پڑیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، تو اس ذات نے تجھے کیا ہے پیدا کیا، تجھے ٹھیک کیا، تجھے برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس صورت میں چاہا تجھے توڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم آخری دن کو، جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تمہارے پر ایک نگہبان مقرر کیا ہے، کراماً کاتبین، وہ معزز لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، کہ نیک لوگ جو ہے بہشت میں جنت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور فجار جو گنہگار بدکار جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، کہ وہ جزا و سزا کے دن اس میں ڈالے جائیں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اور اس سے جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اللہ رب العزت نے فرمایا تجھے کیا خبر ہے قیامت کے دن کے بارے میں، تجھے کیا خبر ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا خبر ہے قیامت کے دن کے بارے میں؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ قیامت کے دن ایک شخص کسی شخص کے لیے کچھ بھی مالک نہیں ہوگا، کوئی بھی کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، کہ اس دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے خوفناک منظر کو بیان کیا، اور اس صورت کے اندر مطلب دیا کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تم دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے چمک دمک میں تم کھوئے ہوئے ہو، اور تم یاد کرو قیامت کے مناظر کو۔ ایک انسان اپنے بھائی کے لیے مرتا ہے، اپنے ماں کے لیے مرتا ہے، اور اپنے اولاد کے لیے مرتا ہے، اپنے مال کے لیے مرتا ہے، اور نہ جانے کتنے چیزوں کے لیے مرتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن جو ہے ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی اور اپنے ماں سے بھاگے گا، وہ ابی اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، وہ بنی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا۔ کل قیامت کے دن جو ہے لوگ قیامت کو بھول گئے۔ میرے بھائی اور بزرگ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت کے خوفناک منظر کو بیان کرتے تھے تو صحابہ کرام رو پڑتے تھے، اور اس طریقے سے آوازیں نکلتی تھی کہ جس طریقے سے ہانی کے اندر جب ہانی جوش مارتا ہے اس وقت کتنی آواز بھیانک نکلتی ہے، اس طریقے سے صحابہ کرام کی دلوں سے آواز اس طریقے سے نکلا کرتی تھی۔ آج میرے بھائی اور بزرگ، آج جو ہے اپنے بھائی کے لیے مرتے ہیں، کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا کوئی بھائی۔ آج جو ہے آج اپنی ماں کے لیے ایک شخص مرتا ہے، اور ماں کی ساری چیزوں کو یاد کر کر کے وہ اپنے ماں کو دل کو جیتتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن انسان ماں سے بھی کوسوں دور بھاگے گا، نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا۔ آج ایک شخص جو اپنے اولاد کے لیے جان نچھاور کرتا ہے، پوری زندگی جو ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے نہ جانے کتنی اپنے زمانے کو کھپا دیتا ہے، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کہ تم لوگوں کو دیکھو گے مدہوش، لوگوں کو تم دیکھو گے کہ ان کو کچھ پتا نہیں ہوگا، لوگ اپنے آپ میں بے ہوش ہوں گے، اور لوگ دیکھیں گے کہ کچھ بھی کسی کو کچھ سمجھے میں نہیں آئے گا، لوگ تو میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ اور معلوم ہے کل قیامت کے دن کسی کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے، جس طریقے سے کہ ایک بچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کپڑا پہن کے آتا ہے، کوئی کا نہیں آتا، لیکن میرے بھائی اور بزرگ، اللہ رب العزت نے یاد دلا دیا کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں، کہ تم جب اس دنیا کے اندر آئے تھے تو ننگے آئے تھے، اور تم کو ڈھونڈ رہے
تو تم ننگے ہی اٹھو گے. تو کون سی چیزوں میں تم ملجھے ہوئے ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو تم دیکھو گے مدہوش دیکھو گے، لوگوں کو تم دیکھو گے کہ پتہ ہی مجنون کی حالت میں ہوں گے، پاگل پنے کے سب لوگوں کے اوپر سوار ہوگا اور سارے کے سارے جو ہے میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو کسی کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک دوسرے کو دیکھ کر تو شرم کریں گے. کیا کریں گے؟ شرم محسوس کریں گے. اس دنیا کے اندر کوئی اگر ننگا آ جاتا ہے تو لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں، کیسا پاگل ہے. میرے بھائی بزرگوں، کل قیامت کے دن میں خوفناک منظر کو جب لوگ دیکھیں گے تو ہوش اڑ جائیں گے ان کے اور ننگے چلیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم محسوس کریں گے. یا رسول اللہ قیامت کس پر آئے گا یہ سوال ہوتا ہے کہ قیامت کن لوگوں کے اوپر آئے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت جو ہے بدکار، شرک، مشرک اور کافروں کے اوپر آئے گا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا اس شخص پر قیامت آئے گی. دیکھیے لوگ کہتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا اور واللہ اللہ کہے گا تو اس دن تک، اس وقت تک جو اللہ رب العزت جو ہے اس دنیا کے نشان کو دھرم دھرم نہیں کریں گے. دنیا چلتا رہے گا. جیسے جس کے دل میں اگر پوری دنیا کے اندر اگر کسی کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا اس دن یہ دنیا سارا کا سارا ختم ہو جائے گی. لوگ ہوں گے لیکن ایمان نہیں ہوگا. اب ایمان کے ہے قیامت کے بارے میں خود میں نے بیان کیا کہ قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا. سارے لوگ نفسے کے عالم میں ہوں گے. ایک نیکی کے لیے جو ہے ایک نیکی کے لیے ماں طرف اٹھے گی کہ میرے اولاد تمہیں میں نے اپنے چھاتے سے کیا دودھ پلایا. اے میری اولاد تم میرا بیٹا ہو، تم میرا لختے جگر ہو. اے میرے بیٹا تم ایک نیکی مجھے دے دو. میں نے تمہیں اپنے چھاتے سے کیا دودھ پلایا. اے میرے بیٹا میں تمہارے لیے رات کو جگتی رہتی تھی اور تمہارے آنسوؤں کو میں کیا کہتا پوچھا کرتی تھی. اے میرے بیٹا تم مجھے ایک نیکی دے دو. لیکن میرے بھائی اور بزرگوں بیٹا بھی نفسی کا عالم ہوگا. اب ہم خود طے کریں اس بات کو کیا ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو کتنا ایمان ہے. آج جو ایمان مفصل والیوم الآخر، آخرت کے دن پر جو ہے ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن آج جو ہم آخرت کو کیا بھول گئے. بولتے ہیں قیامت پتہ نہیں کب آئے. کچھ لوگ سائنسدان لوگ بولتے ہیں 500 سال کے بعد قیامت آئے گی. کوئی کسی کا بات نہیں بتا سکتا. اور اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بہت دنوں کے بعد آئے گا، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ علامتیں بیان کی کہ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، بس. اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا. لیکن کچھ سائنسدان بولتے ہیں کہ 500 سال کے بعد جو قیامت آئے گی، 2036 میں آئے گی، 2028 میں آئے گی. کوئی اس کا ثبوت نہیں. لیکن میرے بھائی اور بزرگوں اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. ہم نے جو ہے فرشتوں کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم فرشتوں کو مانتے ہیں کہ فرشتے ہمارے کندھوں پر سوار ہیں. ہم نے کیا کہتے ہیں قیامت کے منظر کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم یقین کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی. اسی طریقے سے ہم نے قبر کے منظر کو نہیں دیکھا. قبر کے جو ہے خوفناک جو منظر ہے اس کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم یقین کرتے ہیں کہ قبر میں سوالوں کا جوابات نہیں. تو پھر میرے بھائی اور بزرگوں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. آخر کیا بات ہے؟ اور اگر آخرت ہمارے دل میں ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں گناہ ہم سے ہو رہا ہے. اور ڈنڈے کے چوٹ پر بولتا ہے میرا دل میں ایمان ہے، میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں. تو کیسے بول رہے ہیں کہ میں کافر ہوں؟ تو پھر ایمان ہے تو ایمان کا بول بال بھی ہونا چاہیے. اگر ایمان دل میں ہے، ایمان کی حقیقت، ایمان کی اصلیت، ایمان کی جو کیفیت معلوم ہونی چاہیے. اور اگر معلوم
मालूम है तो आखिरत के दिन पर हमें यकीन करना होगा, और हमें यकीन करना होगा कि हमें मरना है, और जब मरना है तो फिर गुनाह क्यों, गुनाह हमसे क्यों हो रहे हैं? आज मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा अगर पाई जाती है तो ग़ीबत पाई जा रही है। अच्छे खासे नमाजी लोग जो है ग़ीबत में मुलव्विस है, चुगली कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं। लोग सोचते हैं गुनाह नहीं। ग़ीबत के बारे में क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। बताइए आप कौन अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? लोग सोचते हैं गुनाह जो है एक दूसरे के माल को हड़प कर लिए, यही गुनाह। ये गुनाह तो है ही है, लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गों, गुनाह को गुनाह समझने वाले बन गए, गुनाह को गुनाह समझने वाले बन गए तो समझ लीजिए मेरे भाई और बुजुर्गों, आपके दिल में ईमान है। और जब आपके दिल में ईमान हो जाएगा तो आप कयामत के मंजर को, कयामत के खौफनाक मनासिर को आप खुद अपने आंखों से देखेंगे। और जब आप देखने लगेंगे तो फिर आपकी जो जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजर सकती है। लेकिन हम क्या है, हम कयामत के मंजर को भी नहीं समझते, कयामत के मनासिर को भी नहीं पढ़ते। क्या कयामत आएगी, किस तरीके से कयामत आएगी, हम नहीं पढ़ते। इसलिए हमारा दिल का मुर्दा हो गया, मुर्दा। अब आप दुनिया की चीजों में कितना आप सुपर फास्ट बन जाए, सुपर स्टार बन जाए, लेकिन आप अल्लाह के नजदीक क्या है, जब दिल ही मुर्दा हो गया तो फिर मेरे भाई और बुजुर्गों, आप किसी भी चीज का लायक नहीं है अल्लाह के नजदीक। अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल से बात करते हैं, दिल से बोलता है। और दिल जब इंसान का दिल पक्का और सच्चा हो गया, दिल ही के अंदर तो ईमान रहता है। लोग जो है कलमा तैयबा पढ़ लेते हैं लेकिन दिल में ईमान नहीं होता, और जब दिल में ईमान नहीं होता तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए जरूरी बनता है कि आज जो है ईमान पर सबसे ज्यादा हम लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए। और जब हमारे दिल में ईमान आ गया तो खुद ब खुद सारी चीजें आ जाएगी। आज हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि हम क्या नमाजों के लिए नहीं आ रहे थे, बताइए। फिर हम क्या करें, डंके के चोट पर बोलते हैं हम तो मुसलमान हैं, नहीं आ रहे मेरे भाई। बुजुर्ग देख लीजिए हम में से क्या है, अफसोस, बहुत सारा अफसोस है। ये बात कहने पर बहुत मजबूर हो जाता हूँ कि लोग अपने आप को ठेकेदार समझ लिए कि मैं तो मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ। अरे मुझे कौन छोड़ सकता है? नहीं, मुसलमान के घर में पैदा हो जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान उसे वक्त होगा जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो, तब वो मुसलमान होगा। कुरान के अहकाम पर चलता तब मुसलमान। कुरान कहता है अकीमुस सलावत व ज़कात। कुरान कह रहा है कि नमाज कायम करो। सबसे पहले स्टेज पे हम नमाज छोड़ते रहे, सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सवेरे उठ जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं। अल्लाह का काम सबसे पहले, अल्लाह का काम। अगर सूरज तुलू होता है, अगर सूरज तुलू होता है तो मेरे भाई बुजुर्गों, एक जो ईमान वाला कहता है कि मेरा दिल में ईमान है, मैं तो मुसलमान हूँ, सबसे पहले अल्लाह के काम को वो तोड़ता है। क्या तोड़ता है? नमाज को छोड़ रहा है। फजर की नमाज अगर उसने अदा कर दे तो समझ लीजिए तो उसके दिल में ईमान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोग सुबह में क्या है मुसलमान होंगे और क्या शाम में काफिर हो जाएंगे। सुने होंगे, सभी लोगों को मालूम होगा कि ईमान क्या है। एक इंसान, एक मुसलमान के लिए क्या जरूरी बनता है? ईमान को ताज़ा करे, और ईमान को ताज़ा करने के लिए सबसे पहले यही है कि जब नमाज पढ़े, फिर आपका ईमान ताज़ा होगा। और अगर आप जो फजर की नमाज नहीं, जोहर की नमाज ऐसे जा रहा है और यूं ही वक्त गुजर जा रहा है मेरे भाइयों बुजुर्गों, यूं ही वक्त गुजर जा रहा है। लोग फहशगोई में, गानों में और ना जाने चुगलियों में, ग़ीबतों में और लड़ाई झगड़ों में, क्या फसादात में उलझे हुए, और यूं ही वक्त गुजर जा रहा है और कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं और हम क़यामत के मंजर को भी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सबों को क्या पांच वक्त नमाज़ी बनाए। अगर ईमान को अगर जमाना है, ईमान को अपने दिल के अंदर ईमान को लाना है तो सबसे पहले क्या है? पांच वक्त नमाज़ी बनना होगा। बताइए हम में से क्या है, सभी लोग नमाज पढ़ेंगे पांच वक्त? लोग तो इंशाअल्लाह को लोग जो है एक जैसे बोलते हैं रस्म रिवाज होता है ना, रस्म रिवाज ये लोग इंशाअल्लाह। भाई बुजुर्ग, आप इंशाअल्लाह कह रहे हैं तो अल्लाह का नाम आ रहा है, क्या थोड़ा समझ लीजिए। हम कौन क्या है? आप दूसरे पे कहते इंशाअल्लाह तैयार है, दिल नहीं कहता, दिल से कोई नहीं कहता। अगर दिल से कह दिया, अगर दिल से कह दिया
کہ انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا، فجر میں آؤں گا، تو میرے بھائی اور بزرگوں کتنا بڑا شیطان آ جائے گا، کتنا بڑا شیطان آ جائے گا، اور کتنے گھر میں جنگ اور فسادات ہو جائے، وہ نماز کے حاضر ہو جائے گا۔ ہم دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر والا عمل کیا۔